السلام علیکم دوستو آج 16 جنوری 2020 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ مودی اپنا اور والد کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھائے پھر قوم سے مطالبہ کرے۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری۔ مودی کی سازش کالے دھن کو سفید کرنے کے بدلے بھارتی شہریت دی جائے گی، ممتا بنرجی۔ سعودی عرب نے پچھلے سال 20 پاکستانیوں کے سر کیوں قلم کیے؟ امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ مائیکروسافٹ کے چیف بھی بھارت کے کالے قانون کے خلاف بول پڑے۔ مودی سرکار کا مہاتیر محمد کا متنازعہ قانون پر تنقید کرنا اور پاکستان کی سائیڈ لینا برداشت نہ ہوا۔ مشرف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے پر نواز شریف اور چودھری نثار پر کیس دائر۔ بھارتی فوجی کی ساتھی اہلکار کو قتل کرنے کے بعد خودکشی۔ صدر ٹرمپ نے جنرل قاسم کے قتل کا خود اعتراف کیا، ٹرمپ بری طرح پھنسنے جا رہا ہے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے کچھ لوگوں نے متنازعہ شہریت کے قانون کے خلاف اپنے رد عمل میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ہی ان کے والد کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا کوئی منصوبہ اور ویژن نہیں، بس گنڈا گردی ہے۔ یہ حکومت مذاکرات کے قابل ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ متنازع شہریت کا قانون ان کے نوٹ بندی والے منصوبے جیسا ہی ہے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف ہر طبقے کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ طلباء سمیت سول سوسائٹی کے علاوہ بالی ووڈ سے بھی متنازع اور متعصبانہ شہریت کے قانون کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے والد سمیت پورے خاندان کے برتھ سرٹیفکیٹ قوم کو دکھائیں۔ یہ سارے برتھ سرٹیفکیٹ دکھانے کے بعد ہی نریندر مودی بھارت کے شہریوں سے شہریت کے کاغذات طلب کر سکتی ہے۔ مودی سرکار کے لوگ کسی ایک بھی سوال کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہ تو کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی کوئی نظام، بس گنڈا گردی ہے۔ دوستو، ادھر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی غیر ملکی فنڈز لینے اور کالے دھن کو سفید کرنے کے بدلے لوگوں کو بھارتی شہریت دے گی۔ انہوں نے بی جے پی پر نئی بچھاڑ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ متنازع شہریت قانون حکمران جماعت کی بھارتی شہریوں سے شہریت واپس لینے اور اسے فنڈ دینے والے غیر ملکیوں کو دینے کی ایک چال ہے۔ کانگریس کے اسٹوڈنٹس ونگ کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ قانونی طور پر شہریوں سے ان کی شہریت لینے اور اسے ان غیر ملکیوں کو دینے کی ایک چال ہے جنہوں نے بی جے پی کو فنڈز دیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو بھی بی جے پی کو غیر ملکی فنڈز لینے اور کالے دھن کو سفید کرنے میں مدد کرے گا، انہیں بدلے میں بھارتی شہریت دی جائے گی۔ دوستو، اللہ رحم کرے، باہر پیسہ کمانے گئے ہوئے اپنے اپنے پیاروں کا پتہ کر لیں۔ سعودی عرب نے قتل اور منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات میں 20 پاکستانیوں کا سر قلم کر دیا ہے۔ مختلف کیسز میں 20 پاکستانیوں نے موت کی سزا پائی ہے، جن میں سے 17 پر منشیات، 2 افراد پر قتل کا الزام تھا۔ سعودی عرب وزارت خارجہ نے سعودی عرب میں موت کی سزا پانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات فراہم کی ہیں، تاہم اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ آیا ان پاکستانیوں کو قانونی تقاضے پورے کر کے موت کی سزا دی گئی یا صرف الزام کی بنیاد پر ہی ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق دنیا بھر کے مختلف ممالک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تعداد 11,000 سے زائد ہے، جبکہ 7,000 کے قریب صرف عرب ممالک میں قید ہیں۔ خاص کر سعودی عرب میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جیلوں میں قید ہیں، جنہیں موجودہ حکومت کسی نہ کسی طرح آزاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ برس دورہ پاکستان کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ سعودی عرب میں قید پاکستانی قیدیوں کی رہائی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک سفیر کا کردار ادا کریں گے۔
سعودی ولی عہد شہزادے کے اعلان کے بعد سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی بڑی تعداد کو رہائی ملی بھی، تاہم اب بھی پاکستانی ایک اچھی خاصی تعداد میں سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں، جو چھڑانے کے لیے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، ادھر ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ چینی حکومت حقوق انسانی کے احترام کے حوالے سے ایک عالمگیر خطرہ بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق ادارے نے سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ چینی حکومت طویل عرصے سے اپنے اندرونی ملک ناقدین اور مخالفین کے سیاسی تعاقب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ چین اب اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے اس رویے اور جبر کی سوچ کو دنیا بھر میں پھیلا دے۔ اس رپورٹ کے مطابق بیجنگ حکومت نے اپنی وہ کوششیں بھی تیز تر کر دی ہیں جن کے تحت وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والی انسانی حقوق کے تحفظ کی عالمی تنظیم کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ دوستو، اس تنظیم سے کوئی پوچھے کہ ہمیں امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ دوستو، ادھر مائکروسافٹ کے سی ای او ستیا نڈیلا نے بھی بھارت میں شہریت سے متعلق مسلم مخالف متنازع قانون کو افسوسناک قرار دے دیا ہے۔ نیو یارک میں منعقد امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمپنی کے بھارتی نژاد چیف ایگزیکٹو ستیا نڈیلا نے بھارت کے مسلم مخالف متنازع قانون پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں جو بھی ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ موجودہ صورتحال بھارت میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے، تاہم امید کی جا سکتی ہے کہ بھارتی مہاجرین خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بھارت کی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کسی مسلمان کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ٹیکنالوجی سے متعلق بھارت کی سب سے بڑی کمپنی انفوسس کا سی ای او کوئی بنگلہ دیشی مسلمان مہاجر بنے۔ ان کا اشارہ آسام میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف تھا۔ دوستو، ادھر مودی سرکار کا مہاتیر محمد کا متنازع قانون پر تنقید کرنا اور پاکستان کے حق میں بولنا یا سائیڈ لینا برداشت نہ ہوا۔ اپنے تاجروں پر پام آئل خریدنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ملائیشیا انڈونیشیا کے بعد پام آئل پیداوار اور برآمد کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ ہمیں بھارتی اقدام پر تشویش ضرور ہے، مگر جب بھی بھارت کوئی غلط اقدام کرے گا ہم اس پر بولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پام آئل کی درآمد پر بھارت کی نئی پابندیوں سے متعلق تشویش ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ چاہے ان کے ملک کو مالی مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ غلط چیزوں کے خلاف بولنا جاری رکھیں گے۔ صرف پیسوں کی خاطر غلط بات پر خاموش رہنے سے ہم سب غلط بات کو پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ بھارت کی جانب سے اقدام مہاتیر محمد کی جانب سے بھارت کے نئے متنازع شہریت قانون پر تنقید کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ ملائیشین پام ریفائنریز کو بڑے پیمانے پر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اس کا حل نکال لے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ در حقیقت ہمیں تشویش ہے کیونکہ ہم بھارت کو بہت زیادہ پام آئل فروخت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں صاف گوئی کی ضرورت ہے تاکہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس بارے میں کہنا ہوگا۔ اگر ہم غلط چیزوں کی اجازت دیں گے اور صرف رقم کے بارے میں ہی سوچیں گے تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا۔ دوستو، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی نہ ہوتی تو یوکرائنی طیارے میں ہلاک ہونے والے کینیڈین شہری اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے۔ یوکرائن کا مسافر بردار طیارہ تہران میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں سوار تمام 176 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 57 کا تعلق کینیڈا سے تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کو جنرل قاسم سلیمانی پر حملے سے پہلے کینیڈا کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری نے ایران کو جوہری طاقت نہ بننے کے حوالے سے اپنا موقف واضح کیا ہوا ہے۔ عالمی برادری نے اپنا موقف امریکی اقدامات کے حوالے سے بھی واضح کیا ہوا ہے، جو خطے میں کشیدگی کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستان میں جنرل پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں نواز شریف، چودھری نثار اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔
ہائی کورٹ فیصلے سے ثابت ہوا کہ پرویز مشرف کے خلاف کارروائی بدنیتی پر مبنی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور نواز شریف کو وطن واپس لا کر سزا مکمل کرانے کا حکم دیا جائے اور چودھری نثار شاہد خان عباسی کے نام ECL میں شامل کیے جائیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایگزیکٹو اختیارات استعمال کر کے درخواست دائر کی تھی۔ کیس 1999 کی بجائے 2007 سے شروع کیا گیا تھا جو کہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ دوستو، ادھر مقبوضہ وادی میں بھارتی پیراملٹری فورس کے ایک اہلکار نے اپنے ہی ساتھی کانسٹیبل کو سرکاری رائفل سے فائرنگ کر کے قتل کیا اور خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اہلکار نے معمولی تلخ کلامی پر اچانک اپنے ساتھی اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ سرکاری رائفل سے ساتھی اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے سیکیورٹی اہلکار کا نام VN مرٹھی بتایا جاتا ہے۔ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت محمد تسلیم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمی اہلکار کا نام سنجے ٹھوکرے ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی پست ہمتی اور ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی اور معمولی جھگڑے پر ساتھی اہلکاروں کو قتل کرنے کے واقعات میں روز بروز شدت سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2018 سے تاحال 445 اہلکار خودکشی اور آپس کے جھگڑے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارتی وزارت دفاع نے ایک سروے بھی جاری کیا تھا جس میں وادی میں ہر تیسرے دن ایک بھارتی فوجی کے خودکشی کرنے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے جنرل قاسم کے قتل کا خود اعتراف کیا تھا۔ اب صدر ٹرمپ بری طرح پھنسنے جا رہا ہے۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا خود اعتراف کیا ہے، جو عدالت میں پیش کیے جانے کے لیے مضبوط ثبوت ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی فوج کا یہ ایکشن دہشت گردی کی کارروائی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت میں کیس طوالت اختیار کر سکتا ہے، لیکن ایران اسے اختتام تک پہنچائے گا۔